تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ انسان کی محنت کی خوش قسمتی سے اس کو اہمیت قبول کر لے اس دنیا میں، تو وہ انسان اس کی بیوی اس کے لاش سمجھانے پر اہمیت قبول نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر یہی عورت اگر قبول کر لے اہمیت پہلے تو مرد قبول نہ کرے اس کے کہنے پر سمجھانے پر؟ دونوں صورتوں میں نکاح قائم رہے گا اور شادی کو نبھانا چاہیے حسن اخلاق کے ساتھ۔ اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو یہ بھی علماء بالکل غلط کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کی فوراً طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح تو اسلام دنیا میں فساد پھیلا دے۔ وہ احکامات جو جنگ کے زمانے میں مشرکین سے جب لڑائی ہو رہی تھی اس دشمنی کے دور میں تھا نازل ہوئے ہیں، جو اور خاص ان حالات کے متعلق کہ کفار مکہ مسلمان عورتوں کو جو ان کی نکاح میں تھی شدید اذیتیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور دین سے روک رہے تھے۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان جنگ کے حالات کے دوران یہ فرمایا ہے کہ ان سے ان کا تعلق کٹ جانا چاہیے۔ اور آج بھی اگر کوئی مرد، ہاں وہ غیر احمدی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی، اگر اپنی بیوی کے مذہب میں دخل دیتا ہے اور زبردستی اس کو اس کی عبادت سے روکتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے۔ لیکن اگر دخل اندازی کوئی نہیں دیتا تو قرآن کریم کا جو بنیادی اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کسی قسم کا پریشر نہ مرد پر ڈالا جائے گا جو مسلمان نہیں ہو رہا، نہ عورت پر ڈالا جائے گا جو مسلمان نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود اس کو پتا ہے، انسان کو، اس آدمی کو پتا ہے کہ میرے بچے ہیں جو جوان ہو رہے ہیں، وہ غلط، پھر وہ غلط ہونے کی وجہ سے ایکشن اٹھائے نا۔ یہ آپ اس سے جنرل فتویٰ کیوں لے رہے ہیں؟ جنرل فتویٰ اگر اس میں مذہب کا سوال کوئی نہیں، اس ایک احمدی عورت ہے، یہ آپ نے کوئی سوال کیا، ایک احمدی عورت ہے وہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کرتی، وہی شکل۔ میرا تو اپنا ذاتی سوال ہے، میں تو یہ اپنا سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی، میں آپ کو آپ کے ذاتی سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سوال کی شکل غلط ہے، قطع نظر اس کے کہ کسی کی بیوی احمدی ہے یا غیر احمدی، کسی احمدی کی بیوی یا کسی احمدی کا خامن غیر احمدی ہے یا احمدی، اس حصے پر طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق اگر ہوگی تو دوسری وجوہات کی بنا پر، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہاں، اور وہ تو اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں احمدی ہوں، دونوں عیسائی ہوں، دونوں یہودی ہوں، اگر ان میں سے کلیش ہو جائے اولاد کے متعلق اور نہ نبھا ہو سکے اور خطرہ یہ ہو کہ کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا، اولاد تباہ ہو جائے گی، تو پھر وہ آپس میں سمجھوتا کر کے رہے گی اختیار کرنے اولاد کی خاطر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ تو لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں، بچیاں غیر مذہب والوں سے شادیاں نہ کریں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو غیر مذاہب کی میں سے مسلمان ہوتی ہیں عورتیں ان کی طلاق ہو جائے گی۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے ایک پوزیشن کو جس کا نکاح مسلم ہو گیا، اس کی طلاق آٹومیٹک نہیں ہوگی، لیکن شادی نہ کرنے کی حکم اپنی جگہ ہے۔ اس کے برعکس ایک مثال ہے قرآن کریم میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آٹومیٹک طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی، جو نہ صرف یہ کہ مومن نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا اب شدید ترین دشمن تھا، اور بیوی اس کی نہ مومن تھی اور نہایت پاک باز عورت تھی، اس کے متعلق خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ تو الگ ہو جا فرعون سے، بلکہ اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری، اور اس کے متعلق خدا نے تعریفی کلمات فرمائے اور یہ فرمایا کہ مومن کی مثال دو عورتوں جیسی ہے، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی ہے اور ایک مریم ہے۔ تو فرعون کی بیوی کی نیک مثال کیوں دی؟ اگر وہ غلط قدم اٹھا رہی تھی اور اپنے خاوند سے علیحدگی نہیں لے رہی تھی، تو صاف پتہ چلا کہ جہاں پہلے سے شادی ہوئی ہو وہاں ایمان کے نتیجے میں وہ شادی ختم نہیں ہوتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی، جو ایک جن کے میاں مشرک تھے، ایک لمبا عرصہ تک وہ ظلم بھی کرتے رہے، مکے میں رہے، وہ ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئیں، بعد میں تشریف لائیں، بعد میں ان کے میاں آئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے،
اور ان کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ پہلا نکاح ہی جائز سمجھا گیا۔ اگر ان کے ایک مشرک کی بیوی کے مسلمان ہونے کے نتیجے میں وہ خود نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے نکاح کے نتیجے میں دوبارہ نکاح ہونا چاہیے تھا۔ اور تمام اہل علم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کا نکاح دہرایا نہیں گیا جب ان کے مشرک میاں کافی لمبے عرصے کے بعد، کئی سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ تو صاف پتہ چلا کہ یہ غلط مسئلہ بنایا گیا ہے، قرآن کریم کی آیات کو صحیح سمجھا نہیں گیا۔